بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی خدمت کو بہت پسند فرماتے ہیں اور مخلوق کی خدمت خالق کو پسند ہے، کیونکہ خالق خود بندوں کی سارا دن ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جو بندے کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو بندوں کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو بندوں کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو بندوں کی ضرورت اس وقت جس قسم کی بھی ہے پوری تو اللہ ہی کرے گا، اور بندوں کو اللہ کا راستہ دکھا دینا اس سے بڑا کوئی ایمان کا راستہ نہیں، سکھ کا راستہ، چین کا راستہ نہیں۔ جو بندوں کو اللہ کا راستہ دکھا دے وہ انسانیت کا محسن ہے، وہ انسانیت کا محسن ہے۔ آپ ہی دکھانے والے بن جائیں، آپ بھی حصہ ڈالیں۔ کیا خیال ہے؟ نہیں ڈالیں گے؟ آپ بھی حصہ ڈالیں کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ پہنچا، میرے گھر والوں کو پہنچا یا میری کسی دوست کو پہنچا۔ جھجکے نہیں بلکہ بتائیں اور ضرور بتائیں۔ تو کون بتائیں گے؟ آپ اور ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا میں نے بتاؤں آپ کے مائک کو لوگ درست نہ کرتے رہیں، یہ دیکھیں میری طرف توجہ فرمائیے جی۔ رحمان شاہد میرا نام ہے۔ میری والدہ کی کمر کے مہرے ہلے ہوئے تھے اور 10-15 سال سے یہ پرابلم تھا ان کا، تو تنگ آ کر دوائیاں آخر چھوڑ دی تھیں۔ سورہ یاسین ان کو زبانی یاد ہے، وہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں اور کافی تعداد میں پڑھتی ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مہرے تو ویسے ہی ہیں لیکن نا سارے دن میں چلتی پھرتی ہوں تو غیبی طاقت جو ہے وہ مجھے لے کے پھرتی ہے، درد نہیں ہوتا۔ اب سورہ یاسین پڑھتی ہیں، یہ عمر ان کا کہ وہی پڑھتی رہتی ہیں وہ۔ السلام علیکم، عمر امجد میرا نام ہے، فیصلہ سے میں آیا ہوں۔ حضرت جی آپ نے ہمیں دو قسم کے عمل دیے تھے، ایک عمل تھا سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص والا، اول آخر تین بار دوسری، اور دوسرا عمل تھا سورۃ فاتحہ والا، جمعرات والے دن 70 بار، جمعے والے دن 60 بار، روزانہ 10 دفعہ کام کرنا تھا۔ میری سسٹر کے لیے ہم پروپوزل دیکھ رہے تھے، کم و بیش 8 سال سے۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ہم نے قریب 250 سے 300 کے قریب رشتے دیکھے ہیں، بہت زیادہ پیسوں کا ضیاع بھی کیا، لیکن اللہ پاک نے کوئی وسیلہ نہیں دکھایا۔ پھر ایک دن آپ نے وظیفہ بتایا، کم و بیش ہمیں 1 سال وظیفہ پڑا۔ اللہ پاک نے بہت رحمت کی، بہت کرم کیا۔ گھر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی سیونگ میں نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 لاکھ روپے ایکسپینس آ جاتا ہے، اور اتنا ہی آیا، لیکن اللہ پاک نے اس وظیفے کی مدد سے ایسی بھی مدد کی کہ لوگ بھی حیران پریشان کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سامان بھی دیا اور اللہ پاک نے عزت بھی رکھی۔ کون سا وظیفہ؟ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اول آ کر 3 دفعہ دوسری۔ اس کو دن میں 41 دفعہ پڑھتے ہیں تو 1 نصاب بنتا ہے، اور دن میں مطلب کہ مختلف نصاب کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے رحمت کی، اور آہستہ آہستہ قرض سے بھی جان چھوڑ رہی ہے، اور اللہ پاک انشاءاللہ آگے اور رحمت کریں گے۔ کتنے رشتے دیکھے اب تک؟ کم و بیش 250 سے 300۔ یا کریم، روزانہ نہیں، ہفتے بعد جمعے کے دن کوئی نہ کوئی پروپوزل دیکھنے آتا تھا، آتے تھے، دیکھتے تھے، خاموش ہو کے واپس چلے جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ مجھے جو لفظ ملتا ہے اکثر آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مجھے جو لفظ ملتا ہے وہ یہ لفظ ملتا ہے، مخصوص صاحب آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔
ماشاء اللہ اور بتائیے اور السلام علیکم صاحب، میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. 4 سال پہلے میں لاہور شفٹ ہوا. تو اس کے بعد یہ کہ میری جب درس میں آنے کی ترتیب بنی تو میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی. جو حیران کن تبدیلی میرے چینج میں آئی درس میں آنے کے بعد وہ یہ تھی کہ وضو کے آخری جو 3 گھونٹ ہیں میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ پاک مجھے کوئی ایسی ورڈ عطا کر کہ میں تو سے مانگوں تو میرا دل باغ باغ ہو جائے. تو میرے منہ سے نکلا واللہ اللہ الصمد، واللہ اللہ الصمد، واللہ اللہ الصمد. ان 3 گھنٹوں میں یہ ورڈ میرے منہ سے نکلا واللہ اللہ الصمد. یہ درس میں آنے کے بعد کی تبدیلیاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہر درس کے بعد میں مجھے کوئی یہاں سے چیزیں ملتی رہتی ہیں جو میں حیران کن میری طبیعت میں میرے مزاج میں مجھے بہت چینج کرتی ہیں. ایک چیز یہ ملی کہ مجھے نزلے کا بہت مسئلہ ہے اور میں اپنی شہادت کے لیے نا اکثر یہاں رکھتا ہوں اس جگہ پہ ناک کے اوپر، اور نک کے میں پڑھتا ہوں الف لام میم سورہ بقرہ کا، تو مجھے فوراً اس کا اثر ہو جاتا ہے. 3 دفعہ میں سانس روک کے پڑھتا ہوں اور فوراً اس کا ایکشن ہوتا ہے اور میرا جو نزلے کا مسئلہ ہے اور سر کا درد کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے. سانس روک کے میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں یہ، اور مجھے یہیں سے ملا ہوا. اسی طرح بہت ساری تبدیلیاں، جیسے کوئی زیادہ پریشانی مجھے مالی پریشانی اثر رہتی ہے تو میں سورہ یاسین اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھنا رکھ دیتا ہوں ریکارڈنگ لگا کے موبائل میں، اور میں اس کو ایک ورڈ اللہ سے مانگتا ہوں. یہ درس کی تبدیلی ہے جو میرے مزاج میں آئی ہے، اور میں حیران کو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ سب درس سے مل رہا ہے، جو سب کچھ مل رہا ہے مجھے. السلام علیکم. اور سر میرا ایک مسئلہ تھا آنکھوں کا، تو اس وجہ سے آپ نے مجھے وظائف بتایا تھا جو انمول خزانے، تو اس کی وجہ سے الحمدللہ میرا کافی سارا فائدہ ہو رہا ہے اور میرا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. میری آنکھوں کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اور میری آنکھوں پہ پچھلے پردے کمزور ہیں. اور اس کے علاوہ میرا ایک اور مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، لیکن وہ مسئلہ تھا، تو مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ٹینشن اور میرے دل کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی. اور جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مطلب 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے، تو اس ٹائم 5-6 دفعہ ایسا ہوا کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوتا تھا تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ، ٹینشن اور ایسے محسوس ہوتا کہ مجھے ابھی موت آ رہی ہے، اور میں 5-6 دفعہ مطلب کرنے پڑھنا شروع ہو جاتا تھا. تو اس بیماری کی وجہ سے میں نے 5-6 ماہ دوائی بھی لی، سیشن بھی لیتا رہا سائیکالوجسٹ سے، تو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. لیکن 2 انمول خزانے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی الحمدللہ ٹھیک ہو رہی ہیں، اور یہ میرا مسئلہ بالکل باقی نہیں رہا. یہ میرا مسئلہ یہ ہارٹ بیٹ والا ہے، ٹینشن والا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اب الحمدللہ اس قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے. ماشاءاللہ. اور بتائیں. السلام علیکم. سورہ مومنون اور اذان کے عمل کا. آج سے 4 سال پہلے والد صاحب بیمار ہوئے تھے، تو حضرت آپ نے وظیفہ بتایا تھا سورہ مومنون اور اذان والا. وہ بیرون ملک ہوتے ہیں اور جگر کا ان کا مسئلہ تھا، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، کومے میں چلے گئے تھے. وہ بہت زیادہ ہم نے کیا تھا، اس کے بہت زیادہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بارے میں ایک کتاب بھی جو چھپی تھی سورہ مومنون اذان کے عمل میں، اس میں بھی آ چکے ہیں. تو شکر الحمدللہ وہ بہت زیادہ فرق پڑا اس سے، اور اب وہ کافی صحت یاب ہو گئے ہیں اس عمل کی وجہ سے. ابھی 2 ماہ پہلے اللہ نے بیٹا دیا اور وہ پری میچور پیدا ہوا، تو ڈاکٹر نے نرسری میں چلا گیا پیدا ہوتے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کنڈیشن میں اس طرح کے بچے بہت کم سروائیو کرتے ہیں، بس آپ دعا ہی کریں. تو پھر ہم نے یہی عمل کیا دوبارہ ہم سب نے ادھر، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو شفا دی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے ہمیں انشاءاللہ. ہاں جی اور بتائیں. اللہ. السلام علیکم جی. ویسا مت حضرت ایسے ہے کہ میرا ایک دوست پنجاب یونیورسٹی سے میرے پاس آگے ہوتا تھا فیصلہ آباد سے، تو وہ اکثر کہتا تھا میں نے کتے والی بندوق لینی ہے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں کرتا ہے. 2-3 دفعہ اس نے ذکر کیا. میں نے پوچھا میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہ یار گھر میں نا بڑے مسلم سے نا 2 بہنیں خالہ کے بعد شادی کی ہے، تو ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا. روز مسئلے مسائل ہیں. بھائی کی شادی ماموں کی طرف کی ہے، وہ بھی رولا ہے.
اور نیٹ پہ بائی چانس سورہ بقرہ کا عمل میں نے دیکھا تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ ہے تو آپ اگر کر سکتے ہو تو کر لو. اس کی والدہ نے پوری ایمانداری سے جس طرح وہ عمل کیا پورا کیا. اب 6 مہینے کے بعد الحمدللہ اس کے گھر میں سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد ایک اور دوست کا تھا. کتے والی کیا مطلب؟ جی کتے والی وہ جو گن بڑی ساری آتی ہے, ایک ہی دفعہ بہت ساری گولیاں لگتی ہیں, وہ کہتا ہے میں نے 8-10 بندے اکٹھے مارنے ہیں. اچھا کتے والی اسے کتے والی کلاشن کو وہ ایک ہی دفعہ اس کے وہ چلتے ہیں سارے برش چلتے ہیں. ہاں جی برش. اچھا ہاں جی ایک دوست کے نا سسر کو یہاں فنگس لگ گیا تھا اندر, اس کا تالو نکال کے تو وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا, 2 دفعہ آپریشن کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. دماغ کے تالو کے اندر فنگس لگ گیا. ہاں جی وہ دماغ کی طرف جا رہا تھا نا, وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اس کا علاج کوئی نہیں, اگر جو دماغ کو فنگس لگ گیا تو گیا بندہ. پھر تالو نکال دیا, تالو بھی نکال کے انہوں نے دوبارہ واش کر کے وہ اسٹیل کی پلیٹ اندر لگائی ہوئی ہے نا اس کے. تو وہ ان کو یہ نیٹ سے ہی سورہ رحمان اور سورہ تغابن والا عمل ان کو بتایا, تو وہ الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اس کے بھائی جو اس کے سسر کے بھائی تھے وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہے اب اس کا کیا ہونا ہے, اب کوئی حل نہیں ہے, لیکن ہم اپنے بھتیجے کی جن تسلی کے لیے اس کو ہاسپٹلوں میں لے کے پھر رہے ہیں. وہ الحمدللہ 1 سال سے بہترین چل پھر رہا ہے. یہ 2 عمل جو ہے نا وہ میرے دیکھنے میں آئے. ہاں جی اور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت میرے پاس ایک دکاندار بھائی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ اس طرح خواتین آئی ہیں وہ رشتوں سے بڑی پریشان ہیں, تو کوئی عمل دے. میں نے ان کو وہی 2.5 کلو گندم والا عمل دیا, اور وہ پنڈی میں رہتی تھی. انہوں نے 2.5 کلو گندم والا عمل جا کے کرنا شروع کیا. پھر گندم کا عمل پورا نہیں ہوا تو ان کو بہت اچھے رشتے مل گئے, اور وہ اسپیشل عمل مکمل کرنے کے بعد ادھر شادرے آ کے انہوں نے بتایا کہ میں جی ہم نے یہ عمل کیا, ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اچھے رشتے عطا فرما دیے. وہ 2.5 کلو والا عمل بھی بتا دیں ذرا سننے والوں کو. ہر دانے پہ اللہ کو سمجھ پڑنا. جی ٹھیک. اور پھر کیا کرنا ہے؟ اور اس کو ہر دانے پہ اللہ کو سمجھ پڑنے کے بعد پوری 2.5 کلو گندم کو پھر کسی صاف شفاف پانی میں جس میں مچھلیاں ہوں, وہ ان مچھلیوں کو وہ گندم ڈالنی ہے, اور دعا کے لیے بھی کہنا ہے, اور خود بھی دعا کرنی ہے. یہ ملتا ہے. السلام علیکم. مرشد پاک نے مرشد پاک نے ابھی درس میں بات کی تھی وہ جنت کی لذت والی نا, اس کا میں بھی ایک گواہ ہوں. میرا دوست ہے ظفر, وہ ایک دن ہم لاہور آ رہے تھے تو مرشد پاک کی باتیں کرتے آ رہا تھا میں کہ میرے مرشد پاک نے ایسے ایسے یہ ہو. اس میں وہ بھی ایک بات آ گئی, وہ میری بات سن کے مرشد پاک بہت حیران ہوا کہ یار تم کہاں سے کہہ رہے ہو. میں یہ اکبری میں میرے مرشد پاک انہوں نے بتایا. وہ کہنے لگا یار آپ سے میں تمہیں ایک بات بتاؤں. میں بولو. کہتا تمہاری بات سن کے میں وہ آج پہلی دفعہ کرنے لگا. میں نے وہ ڈرتے آج تک زندگی میں کسی سے بات نہیں کی. میں کیا کہنے لگا, جب میں عمرے پر گیا ہوا تھا تو میری عادت تھی, جب مدینہ پاک میں گیا تو وہاں امت کے سامنے بیٹھا کرتا تھا, وہاں ذکر کیا کرتا تھا اللہ اللہ جو بھی. کہتے ایسی ایک دن کیا ہوا کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر کر رہا ہوں, سیم جو آسم تم نے مجھے بتایا نا وہی کنڈیشن میری ہوئی ہے, وہی لذت ملی ہے. اور میرا دل کیا میں پڑھتے جاؤں, وہ جتنا پڑھتا جا رہا ہوں اتنی ہی لذت مجھے آئی جا رہی ہے. تو کہنے لگا کہ یار میں ڈر گیا پھر چاہنے کے یار یہ تم کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو, کس مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو, تمہارا ذہن کس طرف جا رہا ہے, یہ کیا ہے. کہتے وہ میں نے بھول کر ڈرتے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا, لیکن آج تم نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے, یہ جن سے اللہ تعالیٰ کی جن کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, لائن جڑ جاتی ہے. کہتے آج تم نے مجھے کلیئر کیا, نہیں تو میں سمجھتا تھا پتہ نہیں میرے سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ اتنی مقدس جگہ پر بیٹھ کر تو یہ میں سوچ رہا ہوں یہ ایسا آ رہا ہے. اس کے بعد پھر مرشد پاک کے ایک عمل آپ نے بتایا ہوا تھا کہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر کسی کو بھی آپ ہدیہ کر دو نا, اس کے دل کو ہدیہ کر دو, اس کی روح کو ہدیہ کر دو, اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نے جتنی دفعہ بھی یہ عمل کیا ہے کسی پر بھی کیا ہے,
अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो इंसान मुझे अपनी सीट से उठ कर मिला है और बड़ी इज्जत बड़ी मोहब्बत उसने मुझे दी है। और एक और अमल सबसे जिसको मैं सबसे ज्यादा मुशताक अफजल समझता हूँ वही कि मैं जब से मेरी यहाँ निस्बत हुई है तब से हर नमाज के बाद हर जिक्र अज़कार के बाद मैं मुशताक को मुशताक के वालिदैन को सबको बहन भाइयों को और ताकि हमें तक आती आने वाली नस्लों को ये सारा हदिया कर देता हूँ। उसका अल्लाह ताला ने मुझे नाम क्या दिया, चंद दिन पहले आपके सामने दीदार हो गया और मैं आप मुस्कुराते हुए मुशताक से कह रहे मुशताक आप तो हाथों को नहीं चूमने देते, चले मैं चूम नहीं सकता, आपकी मैंने टांगे दबानी है तो आपने मुस्कुरा कर टांगे आगे कर दी और मैं दबा रहा हूँ। इससे बड़ी सादत मैं समझता हूँ इस वजह की और क्या हो सकती है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। सूरत अलम नशरा का छोटा सा फायदा करता हूँ कि ट्रैफिक चाहे जितनी भी ब्लॉक हो, गाड़ियों का रश हो सड़क पे, तो दिल की गहराई से जो ही सूरत अलम नशरा पढ़ना शुरू करें तो ट्रैफिक ऐसे खुलती है, गाड़ियां ऐसे भागती हैं जैसे शेर को देख के हिरन दूर भाग जाते हैं। और अगर बंदा ट्रैफिक ब्लॉक होने से पहले ही पड़ता जाए रास्ते में तो सारे इशारे भी खुले मिलते हैं और जहाँ रश हो वहाँ से खुद ब खुद अल्लाह पाक रास्ता देते हैं और बंदा निकल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाबा जी बहुत परेशान थे। वो कहने लगे जी मैंने मकान किराए पर दिया हुआ है, ना किराएदार किराया देता है ना मकान छोड़ता है। तो हजरत साहब ने एक दर्स में बताया था कि वो सूरत इंशिकाक की 4वीं और 5वीं आयत वालकत माफिया बतहल्लत वादनत भयावा हुक्कत, ये मैंने वो पर्ची मेरे पास ही मैंने फोटो कॉपी करवा के उनको दे दी। मैंने कहा सारे घर वाले पढ़ते रहे, वो तकरीबन 20-25 दिन उन्होंने पढ़ा। तो फिर बाबा जी मुझे मिले, उन्होंने कहा जी वो मकान जो मैंने किराए पर दिया था नहीं छोड़ देते, वो किराया भी दे गए और मेरा मकान भी खाली कर गए। एक आदमी बहुत परेशान था, मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मुझे वो मस्जिद में मिला, उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी की है और 4 साल हुए निकाह हुए तो वो लेकर नहीं जाते। तो फिर मैं उन्होंने बता दिया ये वद्दो हवल लैली रात सजा का जो अपना हजरत साहब ने बताया था कि इसमें 9 काफ आते हैं और हर काफ पर रोककर या करीम आपने पढ़ना है। उसने 20-25 दिन ये पढ़ा, वो 4 साल के बाद जो उसकी बेटी है घर से रुखसत हो गई है वो ले गए। फिर उसने कहा जी मेरी एक आस मुराद है वो भी मुझे आप बता दें। मैं काफी लोगों को जो दस के मुतालिक और तस्वीर खाने के मुतालिक बताता रहता हूँ, तो उसने वो फिर ये सजा का जो अपना अमल किया तो उसका मकान उसकी ये आस मुराद थी कि मेरा मकान एक आदमी जो है ना मैंने गिरवी दिया हुआ नहीं खाली करता, अल्लाह पाक ये मेरी मुराद पूरी कर दे। उसने ये अमल किया इसी सूरत का। तो फिर वो जो है ना उसका मकान जो है ना उन्होंने घर आकर कहा जी अपने पैसे जो है ना ले लो, हम आपको पैसे दे देंगे तो ये मकान भी खाली कर देंगे, जितने उसने गिरवी के जो पैसे दिए थे। और एक अम्मा बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान थी, तो अभी हजरत साहब ने ये जो तकरीब बताया सूरत गाबन और सूरत रहमान तकरीबन 1.25 साल पहले ये अमल बताया था। तो उसके बेटे के घर औलाद नहीं थी, मैंने ये कोरे गड़े वाली जो बात है ना अपना पानी उसमें डाल के 41-40 बार अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद पाक पढ़ के और ये गड़े का पानी पिए। तो उस अम्मा को मैंने बताया, उसने अपनी वो बहू को बताया कि इस तरह आपने ये करना है। और खाना खाने के दौरान या रहमान 11 दफा, असर की नमाज के बाद 7 दफा पढ़े। ये मैं कागज पर अमल रखकर उसको दे दिया। और एक उनकी रिश्तेदार है उनको भी उसने बता दिया। जो पहली औरत है उसके घर 14 साल के बाद बेटा हुआ सूरत रहमान और सूरत तगाबन की रहमत से, और दूसरी जो औरत है उसके घर 3 साल बाद बेटा हुआ। तो जो भी मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ तस्वीर खाने के बाद बताता हूँ, मुर्शद पाक के बारे में बताता हूँ, इस तरह हमारे मुर्शद है, आप दर्स में आया करें, बहुत अच्छी बातें मिलती हैं और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जो भी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ सबको मैं दर्स के बारे में बताता हूँ, तस्वीर खाने के बारे में बताता हूँ। और हजरत साहब ने जो अपने फरमाया के अपना या फिजो या सलाम या सुबह शाम एक तस्वीर हमारा ख्याल करें, अपनी औलाद का ख्याल करें, तस्वीर खाने वालों में शामिल होने वालों का ख्याल करें। ये मैं रोजाना सुबह और शाम ये एक तस्वीर पढ़ता हूँ और उससे बहुत फायदा होता है। अल्लाह मुबारक करे। बस 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 और ना बताए, बस बस बस। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, खैर बरकतों का जरिया बनाए।
اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے. بتایا کریں مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، مخلوق کو نفع ہوتا ہے، بتایا کریں. جزاک اللہ.